رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی بحریہ کے فلوٹیلا 86 کے کمانڈر اور اس کے ارکان اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات ہے۔ یہ خبر آج کی اس لحاظ سے اہم ہے کہ دنیا کے آزاد سمندروں کا چکر لگانے کے بعد جب یہ فلوٹیلا واپس پہنچا ہے تو اس کا آپ کو یاد ہوگا کیسا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ آج جو ہے ایک بار پھر اس فلوٹیلا کے ارکان، ان کے اہل خانہ اور کمانڈرز نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر جو بات فرمائی ہے وہ قابل ذکر ہے اس فلوٹیلا کے حوالے سے اور بحریہ کے حوالے سے کہ آپ نے جو کام انجام دیا وہ عظیم اور قابل فخر کارنامہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ زمین کے گرد چکر لگانے کا عظیم مشن کہ جو ایران کی سمندری تاریخ میں انجام نہیں پایا تھا، فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی میں گزشتہ افراد کے ایثار اور فداکاری کا نتیجہ ہے۔ یعنی ایران کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ایران کی بحریہ اس قابل ہے کہ وہ دنیا کے آزاد سمندروں میں جو ہے وہ مشن انجام دے رہی ہے۔ ایران کیا بلکہ یہ تو عالم اسلام کا پہلا واقعہ ہے۔ عالم اسلام میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی فوج نے اپنی توانائیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے دنیا کے گرد چکر لگایا ہے اپنے بحری جہازوں کے ساتھ۔ دیکھیے عام طور پر چونکہ امریکہ اور دوسری جو طاقتیں ہیں ان کے بحری بیڑے دنیا میں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں اور نظر آتے ہیں، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی جو فوجی اور عسکری بالادستی ہے صرف وہی اس قابل ہیں کہ وہ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ البتہ ان کے اہداف میں اور اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے اس سفر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ان کے اہداف دنیا پر اپنی دھاک بٹھانا، بالادستی قائم کرنا اور دنیا کی کمزور قوموں کو دبانا ہے، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے جو بحریہ کا یہ فلوٹیلا 86 جب دنیا کے مختلف کھلے سمندروں میں گیا اور مختلف ملکوں کی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہوا تو خیر سگالی، محبت اور دوستی کا پیغام لے کر گیا ہے۔ جی ہاں، اور ساتھ ہی ایک پیغام جو اس میں رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی تقریر میں دیا وہ یہ تھا کہ اب دنیا یہ نہ سمجھے کہ امریکہ جو چاہے منمانی کرتا رہتا ہے، سمندری علاقے ہوں یا کہیں بھی ہو، ہر جگہ وہ اپنی منمانی کرے، بلکہ اب ایسا نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ، اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج اس قابل ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔